تو انسان اپنی اصلاح کی بھی کوشش, دیکھو گندگی سے نفرت ہو تو کوشش تو ہوتی ہے نا گندگی جسم سے دور ہو, باقی سستی کی وجہ سے کوئی نہ نہائے. تو میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا میں بہت ایکٹیو ہوں, میں سست نہیں ہوں, لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں مجھے سست آدمی کیا لگتا ہے, زہر لگتا ہے, چاہے میرے اندر ہی کیوں نہ ہو. ہمارے نبی نے پناہ مانگی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن الکسل, اے اللہ بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اے اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. بزدلی میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں, جب سمجھ میں بھی آ گیا 2 شادیاں کرنا ثواب ہے اور عورتوں کی ضرورت ہے, پھر بھی ڈر رہا ہے, کرنے کے بعد ٹانگیں کانپ رہی ہیں, ابے چھوڑ یار, زنا کرنے کے بعد تو کچھ نہیں ہوتا, شادی کرنے کے بعد تیری ٹانگیں کیا کر رہی ہیں. پھر بیوی کو دھمکی دے رہا ہے میں ایکچولی تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں, میں دباؤ میں نہیں آ سکتا. ابے اس کو بھی دل چاہتا ہے رکھ کے کیا لگاؤ, آدمی بن, پجامہ کیوں بنا ہوا ہے تو. آدمی اور پجامے کی شکل بھی وہی ہوتی ہے آدمی جیسی, اوپر ایک شرٹ لٹکا دو, نیچے بھائی ایک ٹی شرٹ لٹکا دو, نیچے ایک پجامہ لٹکا دو, بالکل آدمی جیسا لگے گا نہیں لگے گا, لیکن اس میں روح نہیں ہے, اس کے جذبات نہیں ہے. آدمی وہ ہوتا ہے جو پجامہ نہ ہو. جب کر لی ہے بھائی تو اس کو کیوں لٹکا رہے ہو یار تم, بولو یار اب ایسی کی تیسی, دونوں کے برابر حقوق ہوں گے, جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. یہ کیا کرو, مجھے فون نہیں کیا کرو کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اور پھر آ جاتے ہیں یہاں پہ میں نے کر لی ہے, میں بیوہ سے کی ہے, اس کے بچوں کو دیکھیں اس میں کیا برائی ہے, اور میں تو سمجھا رہا ہوں اپنے سالوں کو, دیکھو میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا. میں نے کہا سمجھا کیوں رہا ہے, دھمکی دے, پاگل آدمی, یہ کو سمجھانے کی چیز ہے. سمجھا رہا ہے دیکھیں ایکچولی میں اگر زنا کرتا, ان کو لگ جاتا ہے ہائی اللہ ہوئی اللہ والا ہے, 2 چپٹ پڑیں گے طلاق دے دے گا اس کو, ان کو اسی اسٹائل سے اندازہ ہو جاتا ہے. نہیں یار میرا خیال ہے بات کیسے سمجھائیں یار, دوبارہ سے, یہ کیونکہ بہت ہوتا ہے نا اس لیے دوبارہ سے. آپ نے دوسری کر لی, بیوہ سے کی, طلاق یافتہ سے کی, جس کے نیکی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا, سہارا دے دیا, بیان سنے یا اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی نیت سے آپ نے کر لی. اب ظاہر ہے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے سالے مٹھائی کے ڈبے لے کر آئے آپ کے پاس, ٹھیک ہے نا. آپ کی وائف کہے ماشاءاللہ آج مجھے پتا چلا کہ میرا میاں واقعی مرد کا بچہ ہے, ویل ڈن ویل ڈن, لوگ سمجھتے ہیں ایسا ہوگا. سالے کہہ رہے ہوں, سالے مٹھائی کے ڈبے لے کے آ رہے ہوں, سسر صاحب کا فون آئے, خاندانی ہو گیا یار, میری بھی کرا دے اب. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے بھی نہیں نا. کسی کی بہن پہ سوگن آئی ہے, وہ تھوڑی لڈو بانٹے گا یار, اس کو تو تکلیف ہونا ایک نیچرل ہے, طبیعی چیز ہے. باپ کو تکلیف ہونا ایک نیچرل اور طبیعی چیز ہے. تو اس میں طریقہ یہ ہے, جب کر لیے دونوں کے سیم حقوق ہیں, پہلی کو محبت سے ایک دفعہ بتاؤ بیگم میرے دل میں تمہاری کوئی کمی نہیں ہے, اور اپنے عمل سے بھی ثابت کرو کہ تمہاری محبت میں کمی نہیں ہے, صرف زبانی نہیں, اپنے عمل سے. اس کو ٹائم دو, اس کو محبت دو. کتنے لوگ جو مالدار ہیں, اب غریب تو یہ نہیں کر سکتا, غریب تو بیچارہ یہیں سے گھما کے لے آئے گا, جاوید نہاری کھلا کے لے آئے گا. مالداروں کو میں کہتا ہوں یار پہلی بیوی کو دبئی گھما کے لاؤ. ایسا ہوا ہے ایک آدمی نے دوسری شادی کی, بہت تکلیف ہوئی پہلی کو, میں نے کہا اس کو دبئی کے ٹور پہ لے جا بھائی, تو لٹکا کے نہ چھوڑو اس کو. دبئی گھما کے لائے, مختلف ملکوں میں, ٹائم اب اس کو مینج, اس کو زخم اس کو پہنچا ہے نا, تو جو جائز حق ہے وہ اس کو دیا جائے گا. یہاں تک ٹھیک ہے, یہاں تک دباؤ بھی قبول کرو, یہ اس کا جائز مطالبہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے کیا ہے, سالے کہتے ہیں چھوڑ دے اس کو ورنہ تیرے کو چھوڑیں گے نہیں ہم. جب یہ اسٹائل ہو نا تو پھر یہ کیا کر رہا ہوتا ہے, دیکھو میں نے کوئی برا تو نہیں کیا نا, دیکھو جائز ہے, دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ والا کلپ سنو, یہ والا کلپ سنو, اس میں یہ اسی اشکال کا جواب ہے جو تم کر رہے ہو. وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ پجامہ ہے, یہ آدمی نہیں. اس کے بعد وہ خاندان آپ پہ سر پہ چڑھے گا, دوسری کو چھوڑو, طلاق دو ورنہ بائیکاٹ, جائیداد سے آنکھ, اور یہ اور وہ. پھر یہ بے شرم آدمی کیا کرتا ہے, چھوڑ دیتا ہے.
اور پھر دوسری نمبر کی بے شرمی پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ پھر سیکنڈ وائف کے سامنے مظلوم بننے کے لیے کہ دیکھو میں تو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا, میں نے تو اسی لیے کی تھی کہ میں رکھوں, لیکن مجھ پہ ایکچولی دباؤ اتنا تھا, اتنا پریشرائز کیا گیا ہے اور غصے میں نے طلاق دے دی ہے, میرا ارادہ بالکل بھی نہیں تھا. عورت کمزور دل کی ہوتی ہے, وہ بھی رونا شروع کر دیتی ہے, بس کرو بس کرو, مجھے بہت رونا آ رہا ہے, کائنڈلی مزید مت رونا. واقعی تم کیا ہو؟ مظلوم ہو. مجھے پتا ہے تمہیں مجھ سے بہت محبت ہے, لیکن واقعی تم اصل میں تمہاری جو پہلی بیوی ہے نا, اس کا بھائی 2 نمبر ہے, اس کا باپ 2 نمبر ہے. ایک خاتون نے مجھے ایسے ہی فون کیا, میرے شوہر پہ ایکچولی دباؤ اتنا تھا, میں نے کہا اس کو فیور مت دو, عورت کمزور ہے نا, وہ دباؤ وہ آ جاتی ہے باتوں میں, چکنی چپڑی باتوں میں. وہ کہتی ہیں ایسے میرے ہسبینڈ تو نہیں چاہتے تھے, لیکن ایکچولی دباؤ اتنا تھا ان کے اوپر. میں کہتا ہوں الو پہلے چھوڑا ہے تمہیں, اب تمہاری نظروں میں برا بننے کے بجائے کیا بن رہا ہے؟ اچھا. یہ چاہتا ہے کہ عزت بھی میری اسی طرح رہے اس عورت کی نظر میں جیسے پہلے تھی, کام بھی اپنا پورا کر لیا اور عزت بھی بحال رہے. بھائی کچھ تو ہونا, تو نے کام اپنا پورا کر لیا تو ذلیل تو ہونا اس کی نظروں میں. تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں بے وقوف بنا رہا ہے, دباؤ وباؤ کیا, کون دباؤ دے سکتا ہے یار کسی کے اوپر؟ آپ بولو بھائی ایسی کی تیسی, جو ہونا تھا ہو گیا ہے, آدمی بنو. تو سالے جب فون کرے نا کہ ابے تو نے یہ کیا کر لیا, تو نے یہ, جو بات تمیز کی ہے وہ تمیز سے کرو. یار میں آپ کے غم کو پہچانتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن دیکھو آپ کی سسٹر کو, آپ کی بیٹی کو محبت میں کوئی کمی آئے, کوئی حقوق میں کمی آئے, میرا گریبان پکڑے. یہ بات بالکل معقول, ایک دم سے غصہ نہ ہو. طریقہ بتا رہا ہوں آپ لوگ کو, دوسری شادی کے بعد جو کچھ ہوتا ہے نا اس سے نمٹنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. پھر بھی اگر بدماشی کرتے ہیں, بولو ایسی کی تیسی. کیا بولنا ہے؟ ایسی کی تیسی. وہ کہنا چھوڑ دو اس کو, بولا ایسی کی. اب میں کوئی گالیاں تو نہیں دے سکتا نا ممبر پہ بیٹھ. خیر میں بات عرض کر رہا تھا, دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے پناہ مانگی. اچھا بعض دفعہ دیکھنے میں لگتا ہے بزدلی ہے, حقیقت میں بزدلی نہیں ہوتی, مصلحت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا فلاں کے خلاف بیان دے دو, فلاں کے خلاف بیان دے دو, نہیں دے رہے اس کا مطلب بزدلی ہے. بزدلی نہیں ہے. کچھ جاہل لوگ سوسائٹی میں ہوتے ہیں جو آپ کے خلاف بولتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں تاکہ ہم بھی آگے سے کیا دیں, دھمکی دیں. جب اگلے کی دھمکی آئے گی ہم بھی دھمکی دیں گے, یوٹیوب کی دنیا میں ایک نیا پھڈا شروع ہو جائے گا. تو پھر ایسے موقع پہ عالم خاموشی اختیار کرتا ہے. جو سمجھدار علماء ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ خاموشی. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل لوگ چاہتے ہیں آپ کو دھمکیاں دے کے تاکہ آپ ان کے خلاف تقریریں کریں, اور جو آپ اصل کام کر رہے ہیں اس سے رہ جائیں آپ.